السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ میں نے ایک کہانی پڑھی، معجزہ اس کو کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی اور وہ جو ہے وہ بہت غریب تھے، وہ جو لکڑہارا تھا اس کا باپ۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس کے باپ کا سگریٹ ختم ہو گیا، مطلب آگ نہیں تھی ان کے گھر، مطلب لکڑیاں نہیں تھیں کہ وہ اسے آگ جلاتے یا ماچس وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو وہ چلی گئی پڑوسیوں کے گھر میں، تو وہ کلیجی بنا رہی تھی آگے۔ وہ بار بار باپ کا سگریٹ سلگاتی تھی اور جو ہے نا اس کو کیا کرتی تھی کہ وہ کلیجی بنا رہی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا میں بھی کلیجی کھاؤں، اس بچی کا دل چاہ رہا تھا کیونکہ ان کے غریبوں کے گھر میں تو کبھی پکی نہیں تھی نا، تو اس کا یہ دل چاہ رہا تھا میں کلیجی کھاؤں۔ بار بار وہ سگریٹ بجھا کرنا، وہ پھر جاتی جلانے کے لیے کہ شاید وہ مجھے کلیجی دے دے، لیکن اس نے نہیں دیا، یہاں تک کہ باپ کا جو سگریٹ ہے نا بالکل اینڈ پہ تھوڑا سا رہ گیا۔ وہ گھر چلی گئی، باپ نے جب دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ بیٹی یہ تم سگریٹ جو ہے نا یہ تم سلگا کے جو ہے نا وہ لینے کے لیے گئی تھی، تو یہ تم نے ختم کیوں کر دیا؟ اس نے کہا بابا یہ بات اس نے بتائی ساری کہ میرا کلیجی کھانے کو دل ہے۔ وہ لکڑہارا رونے لگ گیا اور وہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ اس نے کہا بیٹی اگر تم 5-6 دن بھوک کاٹ سکتی ہو تو پھر میں بہت سی لکڑیاں جمع کر کے شہر جاؤں گا اور تمہارے لیے کلیجی لاؤں گا۔ وہ بچی اپنے مطلب اس نے بھوک پر قابو رکھا اور 6 دن تک وہ لکڑہارا لکڑیاں وہاں پہ کاٹتا رہا۔ جب 7واں دن ہوا تو جب لکڑیاں لے کے جانے کا وقت ہے تو وہ لکڑیوں کو آگ لگ گئی، وہاں جنگل میں آگ لگ گئی تو ساری جل گئیں۔ وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گیا کہ اب کیا ہوگا، یہ تو 6 دن سے میری بچی بھوکی ہے، گھر والے تو میں اب کیا کروں۔ تو اتنے میں ان کو خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کو آئے۔ انہوں نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، تمہارے پاس جو سنگریزے پڑے ہوئے ہیں نا، تو ان کو گھر لے جا اور ان کو بیچ کرنا، تو اپنے گھر کا کر، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کر کے اس کی جگہ پر جو ہے نا اللہ کے نام کی جگہ دے گا۔ اب وہ جو بندہ ہے نا جب اسے ہوش میں آیا تو اس کے پاس چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے تھے، وہ اٹھا کے لے گیا، اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے، وہ لے گیا اٹھا کے اور گھر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ان کی بیٹی نکلی، اس نے کہا بابا آپ کیوں پریشان ہیں، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اندر آ جائیں، کوئی نہیں، میرے رب کی یہی مرضی ہوگی۔ وہ جو اس لکڑہارے نے ہاتھ میں وہ سنگریزے پکڑے ہوئے تھے نا، وہ سنگریزے اٹھا کر جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کو دے دیے کہ وہ کھیلے اس سے۔ وہ کھیل کے وہ بچی نے رات کو اپنی چرپائی کے نیچے رکھ دیے۔ رات کو آدھی رات کا وقت ہوا، اس کی بیوی نماز وغیرہ کے لیے اٹھی جب، تو اس نے دیکھا کہ چرپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ شور مچانا شروع ہو گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ جب وہ دیکھا تو آگ تو نہیں لگی تھی، لیکن وہ جو پتھر سے تھے نا وہ چمک رہے تھے۔ اب پتھر جو چمک رہے تھے تو وہ اتنا حیران ہوا کہ یہ کیا ہے۔ وہ ایک پتھر اٹھا کے صبح لے گیا بازار کسی کو دکھانے، اس نے کہا یہ تو ہیرا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ اس کی رقم میں نہیں آپ کو دے سکتا، تو آپ کو کسی جو ہے نا وہ کسی بادشاہ کے پاس جانا پڑے گا، کسی امیر بندے کے پاس، وہ آپ سے خرید لے۔ وہ جب اس کے پاس گیا تو وہاں پہ اس نے کہا جتنی مرضی تم بوریاں لے آؤ نا پیسوں کی، میں تمہیں پیسے دوں گا اور یہ ہیرا تم مجھے دے دو، بہت بیش قیمت ہیرا ہے یہ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ہیرا ہے تھا، یہ جو ہیرے اسے ملے تھے نا، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے ملے تھے ان کو۔ تو اس وجہ سے جو ہم سٹون استعمال کرتے ہیں، یہ جو سٹون ہے نا ان پہ ڈیوٹی حضرت علی کی لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ اگر آپ اپنی لائن ملائیں گے، آپ اپنا کانٹیکٹ ملائیں گے، جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، تو اس طریقے سے پھر آپ کو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سٹونز اسی وجہ سے پتہ چلتے ہیں، پھر مجھے گائیڈ کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں، اور پھر میں انہی پہاڑوں میں جاتی ہوں اور وہاں سے پتھر کلیکٹ کرتی ہوں۔ تو پھر مجھے جو ہے نا وہ مل گئے، لیکن میرا یہ وعدہ ہے کہ میں بھی اسلام کی جگہ بناؤں گی۔ تو ابھی اسی وعدے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے رب کے ساتھ ہوں، میرا رب میری مدد کر رہا ہے، اس نے مجھے بہت سارے نوادرات دیے ہوئے ہیں۔ اور جو ہے نا اگر آپ کو بھی چاہیے کوئی بھی سٹون آپ کو اصلی حالت میں چاہیے، کیونکہ میں اس کی کٹنگ فٹنگ نہیں کرنا چاہتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اوریجنل چیز کو کٹنگ فٹنگ کرانے سے اس کے سارے اعضاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو گفتگو میں بتایا تھا، آپ ہر چیز کو ذرا غور سے سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اوریجنل چیز کا جو آپ کی ہیلنگ ہوتی ہے نا، اس کی جو آپ کا دھواں ہوتا ہے سارا آپ کے جسم میں جاتا ہے، وہ آپ کی چاندی یا سونے کی ٹچنگ سے نہیں ہوتا۔
اس کو آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ہے نا اس کے ساتھ آپ کو دھاگے کے ساتھ آپ کو وہ مل سکتا ہے، آپ کو براس کے ساتھ وہ مل سکتا ہے، تو آپ کو وہ ایلومینیم کے ساتھ میں دے سکتی ہوں جو آپ کو فائدہ دے گا، لیکن اس سے زیادہ آپ نہ تو اس کا خرچہ کریں اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے۔ تو اوریجنل پتھر جو ہوتا ہے نا وہ فیک نہیں ہوگا، آپ کو جو ہے نا چیک کروا لیں، ہم سے کرا لیں، آگے کسی سے کروا لیں آپ، انشاءاللہ وہ آپ کو فیک چیز نہیں ملے گی، وہ اوریجنل ہوگا، وہ فلڈ نہیں ہوگا۔ آپ کو کوئی بھی چیز ہم دیں گے وہ فلڈ نہیں آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی بھی ڈیکوریشن پیس وغیرہ آپ کو چاہیے تو اس کے لیے اویلیبل ہیں ہم، تو آپ کو وہ ہول سیل ریٹ پر ملے گا انشاءاللہ۔ اب مارکیٹ میں ہول سیل کا جو ریٹ ہے، ایک ہول سیل وہ ہوتا ہے جو دکانوں سے آپ اکٹھا مال اٹھاتے ہیں، 12 پیس اٹھاتے ہیں تو 12 کے بدلے میں آپ کو کنسیشن دیا جاتا ہے۔ ایک ہول سیل وہ ہوتا ہے کہ جو تاجر لوگ خریدتے ہیں، تجارت کرنے والے خریدتے ہیں، جو اگر زیادہ مال خریدیں گے تو اس کے اوپر جو ہے نا آپ کو مارکیٹ سے بہت ہی کم ریٹ میں آپ کو ہم دیں گے انشاءاللہ، اور اوریجنل پتھر دیں گے۔ آگے بے شک آپ ان کا جو بھی کرنا چاہیں، اگر اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس سے تو آپ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پتھر بڑے بڑے لے جائیں، ان کی کچھ کی کٹنگ کر لیں اور اس کے حساب سے آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ڈائمنڈ ہوگا ہمارے پاس ہر طرح کا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ربی ہوگا، اوریجنل ربی ہوگا۔ ربی میں مختلف کلر ہوتے ہیں، اوپل ہمارے پاس ہوگا جو اصل میں 7 سٹار ہے۔ تو میں قرآن کے حوالے سے، قرآن میں جو چیز لکھی ہوئی ہے میں آپ کو، کیونکہ یہ آخری مینول کتاب ہے نا اللہ کی، تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا وہ آپ کو اوریجنل حالت میں ہی میرے پاس سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ میں مزید کچھ باتوں کے ساتھ میں حاضر ہوتی ہوں۔ اللہ حافظ۔